تو دوستوں بنگلہ دیش میں ایک بار پھر انقلاب آ گیا۔ بنگالیوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ یہ خوددار قوم ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اس قوم کے اندر وحدانیت ہے۔ یہ بنگالی نہ صرف خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، بلکہ یہ اپنے محسنوں سے بھی وفادار ہیں۔ جنگ آزادی میں بھی بنگالیوں کا کردار بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم سے ان کی محبت، فاطمہ جناح سے ان کی محبت یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اپنے لیڈروں اور محسنوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ پھر جب اسی مجیب الرحمان کی بیٹی جس نے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، اس کی بیٹی جب ملک کی غدار بن گئی، دشمن کی سانجے دار بن گئی، تو پھر انہوں نے اس حسینہ واجد کو بھی نہیں بخشا۔ یعنی کہ بنگالی اصولی زندگی جیتے ہیں، ان کے ہاں کام کی اصول کی عزت ہے، کوئی مقدس گائیں یا نہیں بناتے۔ انگریز جب ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو بنگال وہ خطہ تھا جو ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ شیر بنگال نواب سراج الدولہ کی قیادت میں بنگال سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے۔ اور پھر آتا ہے مشہور زمانہ غدار میر جعفر، جو ان کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ انگریزوں نے میر جعفر کو خرید لیا اور یوں میر جعفر ایک بڑی فوج لے کر الگ ہو گئے۔ اس غداری کا امپیکٹ پوری فوج پر پڑا اور یوں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور بنگال انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور نئے نواب بنا میر جعفر۔ لیکن بنگالیوں نے میر جعفر کے کردار کو اتنا ذلت آمیز بنا دیا کہ میر جعفر کا نام ہی غداری سے جوڑ دیا۔ اور حال یہ ہے کہ بنگال میں آنے والا ہر آرمی چیف اس خوف سے ڈرتا ہے کہ میرے اوپر یہ نام نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے حسینہ واجد کا قریبی رشتہ دار ہے جو ابھی آرمی چیف ہے، لیکن اس نے بھی حسینہ واجد کا ساتھ نہیں دیا، اسی خوف سے کہ میں میر جعفر نہ بن جاؤں اپنی قوم کا۔ پاکستان بنانے میں بھی بنگالیوں کا ایک کلیدی کردار رہا، مگر جب پاکستان بن گیا اور دیکھا کہ یہ ملک کی باغ ڈور سیاستدانوں کے بجائے فوج کے پاس ہے تو انہوں نے دوبارہ جنگ آزادی شروع کر دی۔ ایوب خان نے جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، اس کے بعد بنگالی اس بات پر متحد ہو گئے کہ ہم مشرقی پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور یوں انہوں نے علم بغاوت بلند کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ اسلام کا بدترین لمحہ تھا، جہاں 90,000 مسلمان فوج نے ہتھیار ڈالے۔ دنیا تاریخ کی یہ بدترین شکست ہے کسی بھی فوج کی۔ حسینہ واجد کے خلاف جو ہوا، اس کی وجہ ہے کوٹا سسٹم۔ ہوا یہ کہ بنگال گورنمنٹ نے کوٹا سسٹم بنایا 1971 کی جنگ آزادی لڑنے والوں کے لیے، یا آپ کہہ لیں شہید وطن کے لیے ایک کوٹا سسٹم بنایا گیا۔ تو اگر 100 نوکریاں آئیں گی تو 56 نوکریاں اس کوٹا سسٹم کے تحت پری ڈیسائیڈڈ لوگوں کو چلی جائیں گی اور صرف 44 نوکریاں عام پبلک کو ملیں گی۔ اس طرح میرٹ کا قتل کیا گیا۔ جس ملک میں لوگ زندہ درگور کر دیے جائیں اور مردہ لوگوں کو مقدس گائے بنا دیا جائے، وہ قوم مردہ پرست بن جاتی ہے۔ یہاں زندہ لوگوں کو عزت و مرتبہ دینے کے بجائے جب وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تب اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ لیکن بنگالیوں نے ثابت کیا وہ زندہ قوم ہے۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اس کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ کوئی خاص سیاسی تحریک نہیں تھی، خالصتاً ایک انقلابی تحریک تھی۔ اور کیونکہ یہ مسئلہ تمام اسٹوڈنٹس کا تھا، اس لیے تمام طلباء اس کے ساتھ جڑتے گئے اور ثابت کیا کہ بنگالی ایک قوم ہے ہر لحاظ سے۔ ان کا ملک ایک ہے، زبان ایک ہے، مذہب ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ اسی لیے اس قوم میں وحدانیت ہے اور اسی وجہ سے اس میں انقلاب آنا فطری بات ہے۔ حسینہ واجد نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ چند لوگ جو باہر نکلے میں دہشت گرد ہیں، ان کو ہم کچل دیں گے۔ اور پھر وقت آیا کہ حسینہ واجد سے کہا گیا آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں ورنہ لوگ آپ کو کچل دیں گے۔ تو دوستو، آزادی اور اپنے حقوق انسان کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتے، کیونکہ اس کے اوپر جو انسان بیٹھتا ہے، جو حاکم ہے، جو ارباب اختیار ہیں، وہ ان حقوق کو بجائے تمام انسانوں کو دینے کے وہ اپنی فیملیز اور اپنے محلات کھڑے کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں لوگ پریزنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اس قوم کی نسلیں دنیا پہ راج کرتی ہیں، اپنی عزت کا لوہا منواتی ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی قوم میں وحدانیت نہیں ہے۔ ہم زبان میں، مذہب میں، فرقوں میں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں بٹے ہوئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے ہیروز بھی نہیں ہیں۔ ہیروز کی بات کریں تو عربی، ایرانی، ترکی، بنگالی ہیروز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو ہیروز کا درجہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، ان کو ہم نے کبھی ہیرو بننے ہی نہیں دیا۔ کسی کو مار دیا، جیلوں میں ڈال دیا، جلا وطن کر دیا یا گمنام کر دیا۔ قائد اعظم کی موت ہو، لیاقت علی خان کی شہادت ہو، بھٹو کی پھانسی ہو، ڈاکٹر قدیر خان کی بے حرمتی ہو، ارشد شریف کی شہادت ہو یا عمران خان کا جیل میں ڈالنا ہو، ہم فقط اس حیوانی زندگی کے پیروکار ہیں۔ اس پستی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں حکومت عوام کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے فوج کے پاس اصل طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو سیاستدانوں کے لیے ووٹ ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے ووٹ ڈالنے کا جب وہ سیاستدان اصل پاور ہی نہیں رکھتے؟
یہ بیسیکلی ایک میوزیکل چیئر ہے. اسٹیبلشمنٹ بٹن دباتی ہے اور سیاستدان کرسی کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور جس کو بھی کرسی پہ بیٹھانا ہوتا ہے وہ بٹن بند کر دیتی ہے, اور یوں وہ سیاستدان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. عوام کے سامنے ہوتا ہے اس سیاستدان کا چہرہ, لیکن پیچھے ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کا ہاتھ, اور اس طریقے سے سب لوگ مل کے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, اپنے محلات بنا رہے ہوتے ہیں, اور عوام کے نصیب میں در در کی ٹھوکریں اور خاک ہوتی ہے. اور دوسری وجہ ہے یہاں کا ملا, جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی بنا رہا. انقلاب کا تعلق قلب سے ہے. اس لفظ کا مادہ ہی کاف لام بے ہے, قلب, اور قلب کا تعلق ہوتا ہے روح سے. قلب خدا کا گھر ہے. ہمارے ہاں کے ملا نے پیسے لے کر پہلے اپنے ضمیر مار دیے, پھر پوری قوم کے دلوں پر مہر لگوا دی. خدا کی اصلی تعلیم سے سب کو ناشنا کر دیا گیا. اس لیے یہاں انقلاب نہیں آتا, اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا, کیونکہ قلب کے اندر خدا ہوگا, خدا کی اصل تعلیم ہوگی, تبھی تو انقلاب آئے گا. تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن مگر ہے. دیکھیے, آج بھی اگر پاکستان کے مقتدر حلقے چاہیں تو صرف 5 سالوں میں پاکستان آگے آ سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے, وہ یہ کہ ارباب اختیار کو ایمان لانا ہوگا, مر کر اٹھنے پر, اپنے اعمال کی جواب دہی پر. اس بات پر ایمان لانا پڑے گا کہ میری زندگی فقط یہ حیوانی جسم کی نہیں. اگر میرے کردار میں خدا کی صفات کی نمود ہو جائے تو میں مر کر اگلے راؤنڈ میں جا سکتا ہوں, جنت کی زندگی پا سکتا ہوں, زندگی کے بلند درجے پہ فائز ہو سکتا ہوں. مگر اس کے لیے مجھے خدا کی صفات کو اپنے کردار کے اندر لانا ہوگا. تب میں کہلاؤں گا وہ شخص جس کو قرآن کہتا ہے مومن. شکریہ.